کہ آپ کے ساتھ یہ جو مسکین اور محتاج لوگ ہیں، غریب ہیں، آپ کی مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک بڑے حقیر لوگ ہیں اور ہمارے درجے کے نہیں ہیں، ہم سے کم تر درجے کے لوگ ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک تو یہی بات کہ کون اللہ کے نزدیک حقیر ہے، کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے، کون عزت والا ہے، کون بے عزتی والا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی انسان کو یہ نہ دعویٰ کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی تو بڑا، ہم اکثر ہمارے زبان پہ تہاروں کے اس طرح کلمے مار اللہ چڑھے رہتے ہیں، فلاں آدمی تو بڑا ذلیل ہے، فلاں آدمی تو بڑا گندا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون آدمی کس درجے کا ہے۔ اور وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، رئیس ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، واقعی میں ہمارا درجہ بڑا بلند ہے۔ یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، یہ واضح فرما دیا کہ اس کا مجھے پتا ہے کہ کون حقیر اور ذلیل ہے، کون مقرب والا، کون عزت والا ہے۔ اور دوسری بات وہی ہے جو اس واقعے سے ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا، بڑا شدید بیمار ہو گیا، اور انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ ابھی کل کا واقعہ، پرسوں کا واقعہ ہے، ہمارے ایک عزیز آنے والے تھے پاکستان سے، بڑے بے چین تھے، جی ہمارا ٹکٹ نہیں مل رہی اور سیٹ نہیں مل رہی، ایسے نہیں ایسے۔ وہ ہفتے 2 ہفتے لیٹ ہو گیا پاکستان آنے سے، اور ان کے آنے سے 3 یا 4 دن پہلے ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا۔ بعد میں وہ کہنے لگے یہ تو بڑا اللہ کی حکمت تھی اور بڑا اللہ نے کرم کیا کہ میں نے اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کر لی، بھائی کا چہرہ دیکھ لیا، اس کے سارے تعزیت وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اور اگر میں پہلے چلا جاتا یہ کام نہ ہو سکتا۔ اب یہ چیزیں انسان بعض اوقات دیکھ کے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے، تو انسان کو چونکہ حقائق کا علم نہیں ہوتا، اس لیے انسان صبر نہیں کر پاتا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنی زبان بند رکھتے ہیں یا اللہ کا صبر اور شکر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنے والے، زیادہ فضا کرنی شروع کر دیتے ہیں اللہ کی شان میں یا تقدیر کے بارے میں، یا ایسی باتیں کیا گزرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں۔ یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ چونکہ حقائق کو جانتا ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ کی اس ہستی میں کوئی کام بھی بغیر منصوبے کے، بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے نہیں ہے، لہٰذا انسان کو ایسے معاملات پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ ایک طبیعی سی اور فطری سی بات ہے کہ انسان صبر کر نہیں پاتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر پائے، لیکن صبر نہ کرنے کے باوجود زبان سے ایسی کوئی انسان کو بات نہیں نکالنی چاہیے کسی واقعے کے بارے میں بھی جو اللہ کی شان میں گستاخی والی۔ قال الم اقل لک، خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، اور اس واقعے میں وہ بات بھی ذہن میں رکھیے جو صوفیاء نے ان واقعات سے حاصل کی ہے، یا جس راستے گمراہی کے راستے پہ وہ چلے گئے، کہ ایک جو ہے وہ ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے۔ ظاہری علم وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا جنہیں سمجھ نہیں تھی اور بار بار اعتراضات کرتے رہے، اور باطنی علم جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا جو حقائق کو جانتے تھے، اسرار سے واقف تھے، رموز سے واقف تھے، اور وہ یہ کام کرتے رہے۔ لیکن اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دی ہے، اس کا ابطال ہونا یا اس کا غلط ہونا۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکا واسطے تیرے، انکا بے شک تو، لن تستطیع معی صبرا، لن تستطیع ہرگز طاقت نہیں رکھتا، معی میرے ساتھ، صبر کرنے کی۔ یعنی میں نے تجھے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، لہذا اس معاملے کو اب یہی رہنے دو، آگے میرے ساتھ نہ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھر معذرت پیش کرتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک، ان اگر سألتو میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا، کا تجھ کو، ان شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں،
یعنی غیر مشروط طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ میں کسی چیز کے بارے میں بھی تو اسے سوال نہیں کروں گا. بعدہ اس واقعے کے بعد فلا تصاحبنی، فلا پس نہ، تصاحب تو مجھے صاحب بنانا، تو مجھے ساتھی بنانا، نہیں مجھ کو، مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا. موسیٰ علیہ السلام نے گویا اپنی طرف سے پوری حجت پیش کر دی کہ اگر آئندہ میں نے آپ کے کسی کام پہ اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا. قد بلغتا تجھے پہنچی، قد تحقیق بلغتا تجھ کو پہنچی، من لدنی میرے طرف سے، عذرن عذر، بہانہ، دلیل، میری طرف سے تمہیں پورا پورا عذر مل گیا، پورا پورا بہانہ مل گیا، پورا پورا ثبوت مل گیا اس بات کا کہ آئندہ اگر میں نے کسی بات پہ اعتراض کیا تو مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا، اپنے ساتھ نہ رکھنا. فانطلقا پس دونوں پھر آگے چلے، حتیٰ کہ اذا جب عطایا وہ دونوں آئے، اہل قریۃ ایک بستی والوں پر، استطعما اس کا معنی کیا ہے؟ طعام میم، طعام کا معنی بھی یہی ہے، طعام کا معنی ذائقہ یا چکھنا. استطعما کھانا مانگا ان دونوں نے، اہلہا وہاں کے رہنے والوں سے، فَأَبَوْا ابا کا معنی انکار کرنا، اباؤ ان سارے لوگوں نے انکار کر دیا. 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے جمع کا صیغہ، تو ممکن ہے 3 یا 4 آدمیوں سے انہوں نے کھانا مانگا ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو کہ ہم تو آپ کو کھانا نہیں دے سکتے. ان یضیفوہما، ان یہ کہ یضیفو مادہ کیا ہے؟ ضیافہ، ضیف مہمان. ان یضیفو، یضیفون تھا اصل میں، نون جو ہے ان کی وجہ سے گرا ہے. یضیفو وہ ان کو ضیف بنائے، وہ ان کو اپنا مہمان بنائے، ان کی میزبانی کریں، ہما ان دونوں کی. بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ ان دونوں کی مہمانی کریں، ان دونوں کو اپنا مہمان بنائیں اور کھانا دیں. فوجدا بس ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار، یریدو اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا. کس نے چاہا؟ جی جدار نے، دیوار نے. ان ینقض یہ کہ نقض کسے کہتے ہیں؟ نقض امن، توڑنا. نقض امن کا لفظ اردو میں سوال ہوتا ہے، امن کو توڑنا. ان ینقض یہ کہ گر جائے، ٹوٹ جائے. وہ دیوار چاہتی تھی کہ ٹوٹ جائے، یعنی دیوار گرنے کے قریب تھی. اس بستی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹنے کے قریب تھی، جو گرنے والی تھی. فَأَقَامَهُ پس اقام اس کو قائم کیا، اس کو تعمیر کیا، اس کو مرمت کیا، اس کو دیوار کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
لو شئتا، لو اگر، شئتا تو چاہتا، شئتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور صیغہ بعض ذکر حاضر کا. لو شئتا اگر تو چاہتا، لاتخذتا البتہ پکڑتا، البتہ لیتا، علیہ اس کے اوپر، اجرا اجر مزدوری. مطلب یہ کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے اتنی مہربانی کی ان پہ کہ دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو تعمیر کر دیا، اور اتنا بھی نہیں کیا کہ اس دیوار کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کہیں سے کھانا خرید ہی لیتے. اگر کھانا دیا نہیں انہوں نے تو کم از کم ہم کھانا اب خود خرید لیتے. مطلب پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا پورا عذر پیش کرنے کے باوجود نہ رہ سکے، پھر اعتراض کر دیا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے. اب یہ ایک انسان کے مزاج کی اور فطرت کی بات بھی اس میں آ جاتی ہے. اور یہ دیکھیے کہ پیغمبر جو ہے اس میں کتنا بشری تقاضا موجود ہے. یعنی یہ تو انسان محسوس کر سکتا ہے کہ یہ تو ایک عام آدمی کی بشر کی بات ہے کہ اس طرح انسان رہ نہیں سکتا. جس چیز کا علم نہیں ہے، جس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس پہ انسان تنقید کیے بغیر یا اس پہ اعتراض کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور بالکل ویسا ہی معاملہ، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور بار بار یہ وعدہ کریں میں صبر کروں گا، صبر کروں گا، صبر کروں گا، پھر صبر نہیں ہو پاتا. یہ کتنی زبردست اللہ نے بتا دیا کہ پیغمبر جو ہے اس میں پچھلی تقاضا کتنا شدید موجود ہے. اس آیت کے بارے میں اباؤ کا معنی انکار کرنا ہے اور عطاؤ کا معنی دینا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ بستی ایلا تھی جس بستی کا یہ واقعہ ہے، تو بڑے عرصہ دراز کے بعد وہاں کچھ لوگ گئے تو وہاں کے بستی والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو قرآن بھی سال قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور لوگ تو پڑھ کے برا بلا کہیں گے اس بستی والوں کو کہ مہمان آئے باہر سے اور وہ بھی انبیاء تھے، انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے دیا نہیں، کتنے برے لوگ تھے یہ. تو انہوں نے کہا کہ مل کے یہ بات سوچی کہ بھئی اس اباؤ کو کبھی کسی طرح عطاؤ کر دیا جائے تو کتنی اچھی بات ہے، تاکہ ایک جو غلط تصور ہمارے بستی کے بارے میں ہے وہ لوگوں میں نہ رہے، برا بلا نہ کہیں لوگ. لیکن ان کی یہ خواہش یا کہنے کے باوجود کسی کو یہ جرت یا ہمت نہیں ہوئی کہ اباؤ کو عطاؤ کر سکے. ایک نقطہ نیچے سے ختم کر کے دو نقطے اوپر لگا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات اشاع فرمائی ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو کوئی باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. اور یہ قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے کہ قیامت تک اس قرآن کا ایک نقطہ جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو پائے. کسی کے لیے کوشش کرنا جو ہے نا، یا سوچنا بھی محال ہے کہ اس قرآن کی ایک زیر یا زبر یا ایک نقطہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کر دے. اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس قرآن مجید کی من جانب اللہ ہونے کی کہ یہ فی الواقع اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے. اعلیٰ خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی، ھذا فراق بینی و بینک. ھذا یہ ویسے علماء نے تقابل کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور یہی بات لکھی ہے کہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہیں زیادہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت. اس لیے کہ حضرت قرآن مجید میں جتنا تفصیل کے ساتھ اور جتنا کثرت کے ساتھ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا کسی دوسرے نبی کا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جتنی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ اور بار بار اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ کسی دوسرے نبی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. لہذا اس بات پہ، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کی ہے، تو اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے. لیکن
موسیٰ علیہ السلام کی وہی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی چند ایک باتوں کا حکم دیا جو حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں تھیں، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یا کشف سے نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ وہ بات حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے واضح طور پہ کہلوا دی کہ یہ کام سارے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے کیے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے فرق میرے اور تیرے درمیان۔ سأنبئو کا انبئو، کون سا فعل ہے انبئو؟ گزارا ہے، بعد مکلم کا صیغہ ہے۔ انبئو کیا معنی؟ میں خبر دوں گا۔ انبئو سأنبئو میں خبر دوں گا، کا تجھ کو، میں تجھے بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، سأنبئو کا میں تجھے بتاؤں گا، بتاویل، تعویل کا معنی حقیقت، بتاویل ساتھ حقیقت کے، ما لم تستطع علیہ صبرا، ما جو کہ لم تستطع تو نہیں طاقت رکھی یا تو نہیں طاقت رکھتا تھا، علیہ اوپر اس کے، صبر کرنے کی۔ خضر علیہ السلام نے یہیں پہ، چونکہ خضر علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ آپ آئندہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اگر میں نے اب اعتراض کیا تو مجھے الگ کر دینا اپنے آپ سے، لہذا خضر علیہ السلام نے یہیں پہ معاملہ جو ہے روک دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پہ، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض نہ کرتے تو بہت سی چیزیں اور بھی دیکھتے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ عذر پیش کر چکے تھے کہ اگر میں نے آئندہ اعتراض کیا تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، لہذا خضر علیہ السلام نے یہاں پہ معاملہ روک دیا اور کہنے لگے کہ یہ ہے میرے اور تمہارے درمیان فرق کہ تم صبر نہیں کر سکتے میرے کہنے کے باوجود یا اپنے وعدے کے باوجود، لہٰذا میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو کام میں نے کیے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ آپ سے بھی زیادہ میں نے کسی بندے کو علم دیا ہے۔ اب یہ صوفیاء نے بڑا اس کا یہاں پہ وہ کیا ہے تقسیم علم کی ظاہری اور باطنی کے حوالے سے، کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ باطنی علوم کے اسرار اور رموز سے واقف تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شریعت کے یا ظاہری علوم کے عالم تھے اور ان میں افضل تھے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے، ظاہری اور باطنی علم کا۔ اصل بات اتنی ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جتلانا چاہتے تھے کہ بھائی تم سے زیادہ بھی عالم آدمی ہے اور اس کے ساتھ جاؤ، تمہیں اس کا احساس ہو جائے گا۔ وہی چیز مطلوب تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ اب اس کے بعد جو آگے سارا کچھ کھینچ تان کے صوفیاء نے کیا ہے یا اسے نکالا ہے، وہ سارے کا سارا باطل ہے، اسے بڑے گمراہی کے راستے نکلتے ہیں۔ اب اس طرح تو یہ ہے کہ باطنی علم کے حوالے سے آپ جس لفظ کا جو معنی چاہیے نکال لیجیے، آپ جس لفظ کا جو معنی چاہیے نکال لیجیے۔ اب اسی طرح ہمارے بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ بڑے اچھے عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ بھی بعض اوقات جب اس لائن میں پڑ جاتے ہیں نا، یہ میں نے گزارش کی نا کہ یہ تقسیم جو ہے ظاہری علم کی اور پوشیدہ یا باطنی علم والی ذات خود بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے بعض اوقات اچھے عقیدے والے لوگ جو ہیں اگر وہ ان معاملات میں پڑ جائیں تو ان سے بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اگر خضر علیہ السلام کی حیات اور زندگی کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں بھی گزارش کی تھی کہ بعض رات کا عقیدہ یہ ہے کہ اب تک زندہ ہے اور بعض رات یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں۔
مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بڑی اس پہ تفصیلی بات کی ہے. ان لوگوں کے دلائل بھی دیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور ان لوگوں کے دلائل بھی دیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو چکے. بعض کو چھوڑ دیا انہوں نے دلائل دینے کے بعد، اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا، لیکن اس کے آخر پہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے. اب وہ باعث تعجب اس لیے ہے کہ مفتی صاحب بھی مفسر قرآن ہے، اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے حضرت مجدد علیہ الثانی کے بارے میں، جن کے بارے میں ہمارا گمان تو اس سے زن کا ہی ہے کہ اچھا عقیدہ تھا اور موحد تھے، لیکن اگر ان کا تعلق صوفیاء کے ان علوم سے یا اسرار اور رموز سے تھا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے معاملہ کیا ہے. لیکن جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد علیہ الثانی نے اپنے مکاشفہ سے یہ فرمایا کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا. یعنی کشف جو ہے صوفیاء کے نزدیک یہی ہے کہ وہ چلہ ولہ کرتے ہیں یا کشف کے لیے بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے رات 2 رات یا جو بھی ہے، اور پھر اس میں ان کے سامنے اسرار و رموز کھول دیے جاتے ہیں کائنات کی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا، مطلب یہ کہ میں نے اس نیت سے کشف کیا، مکاشفہ کیا کہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو. اور بعض لوگوں نے نماز خضر جو ہے بنائی ہی اس لیے ہے، وضع ہی اس لیے کی ہے کہ وہ نماز اگر پڑھی جائے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف سے ان سے ملاقات کی حضرت خضر علیہ السلام سے اور ان سے دریافت کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں. یعنی آپ انداز لگائیے کہ ایک عالم آدمی، مفسر آدمی جو توحید کی آیات کی بھی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں گمان یہی ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ بڑا ٹھیک تھا اور موحد تھے، سب کچھ تھے، اس کے باوجود یہ واقعہ یعنی اتنا عجیب و غریب ہے تفسیر میں دینا کہ جو عقائد ہیں کتاب و سنت سے، کتاب و سنت کے بنیادی عقائد ہیں، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. اول بات تو یہ ہے کہ مکاشفہ جو ہے اگر کوئی چیز ہے، اللہ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی چیز ہے بھی اس کی شریعت میں قطعاً کوئی دلیل یا کوئی حجت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا فوت ہیں. اب ایک تو جو آدمی فوت ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح واپس آئی، اور روح نے بتایا جسم سے کہ تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قبر میں معاملہ کیا جاتا ہے، مومن آدمی کے ساتھ سوال جواب کیے جاتے ہیں اور مومن آدمی سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو مومن آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے اہل و عیال میں جاؤں، جا کے انہیں بتاؤں کہ میرا اچھا انجام ہوا ہے اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور شہید کے بارے میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح جو ہے اللہ بار بار جنت میں شہید کی روح سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. شہید کہتا ہے یا اللہ تو نے ہمیں بڑی عزت دی، بڑا اکرام دیا، تو نے ہمیں جنت دے دیا، اب اور ہمیں کیا چاہیے. اللہ پھر پوچھتے ہیں، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نہیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو روح سوچتی ہے کہ بھئی آپ بتائے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، کوئی تو بات بتانی چاہیے. روح کہتی ہے کہ یا اللہ اچھا ہمیں پھر ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو جا کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، کتنا انعام کیا. اللہ فرمائے گا یہ ممکن نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روح تو واپس آ ہی نہیں سکتی. اب یہ اسی صاف اور واضح احادیث ہونے کے باوجود مکاشفہ کرنا، مکاشفے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ خود بتانا کہ میں زندہ نہیں. زندہ نہیں تو روح کیسے واپس آئی؟ کس نے بتایا؟ آپ
اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے نہیں بتایا، ساتھ الیاس علیہ السلام کا ہی بتایا کہ وہ بھی زندہ نہیں ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھی کتنا یہ ایک مغالطہ شیطان لگاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قدرت بخشی، یعنی اللہ پہ یہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں تو واضح طور پہ قرآن مجید نے فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں جگہ بنا لے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے، یہ تو اللہ کی طرح منسوب کر دینا اور مکاشفے کے ذریعے اتنا بڑا یہ دیدہ دلیری ہے، اتنی بڑی سینہ زوری ہے، اتنی بڑی جرت ہے کہ کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا یہ بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نام ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہ کہی۔ اللہ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی باطل دلیل ہے۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ مفتی صاحب کو آخر اتنی ایسی خلاف کتاب، خلاف سنت بات لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں انہوں نے یہ بات لکھی۔ یعنی بڑی یہ کوفت کی بات ہے کہ ایک آدمی تفسیر لکھتا ہے اور اچھے عقیدے کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہتا ہے، تفسیر کرتا ہے، ہم نے کتنی آیتیں پڑھی توحید کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بات پھر وہی کی وہی رہ گئی کہ غیر اللہ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ بھئی اگر خضر علیہ السلام کرتے ہیں، الیاس علیہ السلام کرتے ہیں، تو پھر گنج بخش کیوں نہیں کرتا، علی اجمیری کیوں نہیں کرتا؟ یا پھر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ عبد القادر جیلانی مدد کرتا ہے تو اس کو جھٹلائیں گے کیسے؟ یا معین الدین چشتی کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ مدد کرتے ہیں تو آپ اسے کیسے کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے؟ جن لوگوں نے ان کے بارے میں کسے کہانیاں لکھی ہیں وہ بھی مان لو، پھر وہ بھی تفسیروں میں لکھو۔ تفسیر کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیث کے حوالے سے لوگوں کو بات بتائے۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ جو اہل حدیث فکر جسے آپ کہتے ہیں، اسے اہل حدیث فکر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کتاب و سنت کی صحیح تعبیر کہنی چاہیے کہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انے تصمتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اب یہ بات نہ اللہ کی سنت سے ہے نہ اللہ کی کتاب سے ہے، لہذا سیدھی گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے کہ دلائل، جب ایک آپ نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا اپنے لیے تو آپ نے کھول لیا، دوسرے کو کہیں کہ نہ کھولو، یہ بند رہنے دو۔ 11ویں دینے والے کو آپ یہ کہیں کہ یہ دروازہ بند رہنے دو، یہ نہ کھولو، لیکن جہاں آپ کا معاملہ ہے تو آپ کھول لیں، یہ کیا بات ہے؟ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ گمراہی کا دروازہ جو ہے اس کو بند ہی رہنے دو۔ جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ کتاب اور سنت، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہ دیکھو، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آخر مفتی صاحب نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اس واقعے کو، اس کشف کو کتاب و سنت کے معیار پہ پرکھتے، اور اگر یہ باطل تھا تو اس کو دفع کر دیتے، اس کو نکال دیتے، اس کو اس میں شامل نہ کرتے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، ایک مفسر آدمی ایسی بات لکھے جس سے اتنی بڑی گمراہی کا دروازہ کھلے، اور پھر آپ ایک گمراہی کا دروازہ کھولنے کے بعد یہ کہیں نہیں جی میں نے تو کھول دیا، اب دوسرے بند رہنے دیں۔ پھر دوسرے کیوں بند رہنے دیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین جو ہے یہ تمہاری خواہشات نفس کے تابع ہے، جہاں تمہارا جی چاہا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا،
جہاں تمہارا جی چاہے وہاں اس کو بند کر دو. گمراہی کے دروازے کو تو مستقل طور پہ بند کرنا چاہیے. اسے نہ کوئی مفتی کھولے، نہ عالم کھولے، نہ امام کھولے، نہ مجتہد کھولے، نہ محدث کھولے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گمراہی کا راستہ کھولے یا گمراہی کا دروازہ کھولے. کیوں کھولے جب اللہ کے رسول نے بات ہی یہ فرمائی ہے؟ لن تضلوا ابدا کی بنیاد ہی کتاب اللہ و سنت نبی ہی ہے. کیوں یہ بات لکھی، کیوں یہ بات کھولی، کیوں یہ دروازہ کھولا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے مکاشفے میں ملاقات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مر تو گئے ہیں لیکن ہم آتے ہیں انسانوں کی شکل میں. استغفر اللہ، کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. اور پھر کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے. اللہ کی طرف یہ بات منسوخ کر دی. اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم لوگوں کی مصیبت کے وقت آ کے ان کی مدد کرتے ہیں. اس لیے اگر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، الیاس علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں جانے کے بعد مدد کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، شافع الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہوں گے، انبیاء کے شافع ہوں گے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدد کرتے ہیں آدمیوں کی شکل میں، الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدد کرتے ہیں آدمیوں کی شکل میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کرے؟ وہ کیوں اس عذاب سے محروم رہے؟ اور اگر عبد القادر جیلانی کرتے ہیں تو ان پہ کیا اعتراض ہے آپ؟ معین الدین چشتی اگر مدد کرتے ہیں تو آپ کس بات سے ان کو روکیں گے یا اس کو غلط کہیں گے؟ آگے خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ان باتوں کی حقیقت بتاتے ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، جن کا علم انہیں نہیں دیا گیا تھا. اما سفینہ تو جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، اب یہ خضر علیہ السلام تعبیر بیان فرما رہے ہیں اپنے ان سارے کاموں کی. اما سفینہ تو جہاں تک معاملہ ہے کشتی کا، فکانت، کانت وہ تھی. کون سا فعل کانت؟ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کانت وہ کشتی تھی، لمساکین چند مسکینوں کی، یعملون کون سا فعل ہے؟ یعملون گزارا ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. چند مسکینوں کی کشتی تھی، یا معلوم جو عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، فی البحر سمندر میں یا دریا میں مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو بٹھا کے لے جاتے تھے اور اجرت حاصل کرتے تھے، اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا. کون سا فعل اردت؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا، ان یہ کہ عیب اس کو عیب دار کر دوں، اس کو عیب دار کر دوں، اس کو بگاڑ دوں، اس کا نقصان کر دوں. ہاں کی ضمیر کس کے لیے؟ کشتی کے لیے. وکان اور تھا، وراءہم ان مسکینوں کے آگے، اگلے ملک میں، اگلے علاقے میں، مالکن ایک بادشاہ، یا خودو جو پکڑتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا جبرن زبردستی. جو بھی اچھی کشتی دیکھتا اسے غصب کر لیتا، اسے پکڑ لیتا، اور یہ ذریعہ معاش تھا ان مسکینوں کا. تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا، ایک تختہ نکال دیا اس کا تاکہ بادشاہ نہ چھینے اور بعد میں وہ اس کی مرمت کر کے اپنی محنت مزدوری کرتے رہے، اپنی گزر اوقات کرتے رہے.
یہ تھی اس کی حکمت اس کو توڑنے کی جس کو آپ سمجھ نہیں سکے. دوسری بات یہ بتائی فَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک لڑکے کا معاملہ تھا فَكَانَ، پس تھے اباواہ، ہو اباواہ کیا تھا؟ ابوین، ماں اور باپ. نون جو ہے ابوان تھا، نون جو ہے وہ گر گیا مضاف اور مضاف الیہ کی وجہ سے. ابواہ ہو ان دو اس لڑکے کے ماں اور باپ، آبا و اجداد مومنین، دونوں مومن تھے، اس کے ماں باپ مومن آدمی تھے. فخشینا، ہمیں خدشہ ہوا، ہمیں یہ ڈر ہوا، ان یہ کہ یرہقہما، یرہقہ پہلے ہم لفظ یہ پڑھ چکے ہیں. یرہقہ کیا مانا؟ چڑھائی کرے گا. ترہقنی، لا ترہقنی، پچھلی 73 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا ہے لا ترہقنی، نہ چڑھائی کر تو میرے اوپر. اور یہاں خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان یرہقہما، وہ ان دونوں پہ چڑھائی کرے گا، یعنی سرکشی کرے گا، انہیں تنگ کرے گا اپنے مومن ماں باپ کو. تو یعنی اپنی سرکشی کے باعث، و کفرن، اور اپنے کفر کے باعث. مطلب یہ کہ والدین مومن تھے، لڑکا جو تھا ان کا وہ باغی قسم کا، سرکش قسم کا، نافرمان قسم کا تھا. اور اس بات کا ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں بڑا ہو کے ماں باپ کو کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں نہ پھنسا دے، ماں باپ کو پریشان نہ کرے. یہاں پہ یہ فرق پہلے سے ذہن میں رکھتے جائیے کہ پچھلی آیت میں بھی خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا. حالانکہ آگے جا کے وہ یہ فرما دیتے ہیں خضر علیہ السلام کہ یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے. اصل میں یہ صرف اس وجہ سے کہ جو کام بظاہر خراب ہے، سارے کام اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، سارے کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے امر سے ہوتے ہیں، لیکن سارے کام سارے کاموں میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. سارے کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے امر سے تو ہوتے ہیں، لیکن سارے کاموں میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا جو ہے وہ تو نیک کاموں میں شامل ہے. اللہ کی رضا تو نماز میں، صدقہ خیرات میں، روزے میں، عمرے میں، اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری، نیکی کاموں میں اللہ کی رضا شامل ہے. لیکن مشیت اللہ کی ان میں بھی ہے، مشیت دوسرے کاموں میں بھی موجود ہے. اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں، اللہ کی مشیت ہے اس میں. اللہ کا امر اس میں ضرور ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. اب جن کاموں میں اللہ کی رضا نہ ہو، ان کاموں کی نسبت، ادب یہ ہے اللہ کا کہ ان کاموں کی نسبت انسان اپنی طرف کرے کہ جو برائی ہے وہ میرے نفس کی ہے، جو گناہ ہے وہ میرے نفس کا ہے، جو برائی ہے وہ میرے نفس کی ہے. اگرچہ اللہ کی مشیت ہے شامل اس میں، لیکن اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان ہر برے کام کو منسوب اپنے نفس سے کرے. چونکہ بظاہر وہ کام برے تھے، بظاہر وہ کام اگرچہ ان میں حکمت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی وضاحت کرتے ہوئے خضر علیہ السلام انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا. میں نے یہ ارادہ کیا ان اعیبھا، کہ میں اس کشتی کو عیبدار بنا دوں. اسی طرح یہاں بھی خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. فخشینا، ہمیں خدشہ ہوا، حالانکہ تھا تو اللہ کا حکم، اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے اللہ کا حکم موجود تھا، لیکن اس کی نسبت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف ہی کی. فخشینا، ہمیں یہ خدشہ ہوا ان یرہقہما، کہ وہ اپنے والدین پہ چڑھائی کرے گا، تو یار اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، وکفرن، اپنے کفر کی وجہ سے.
فَأَرَدْنَا اور ہم نے یہ چاہا، ہم نے یہ ارادہ کیا اَن یبدلہما یہ کہ تبدیل کر دیں ان دونوں کے لیے، اَن یبدلہما ان والدین کے لیے تبدیل کر دے ربہما ان کا رب، ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کو بدلے میں دے، کیا بدلے میں دے؟ خیر منہ اس اولاد سے بہتر اولاد، یعنی میں نے اس کو قتل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دے، کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بری اولاد کی جگہ پہ والدین کو نیک اولاد دے، خیر منہ زکاتن، زکات کا معنی پاکیزہ، اقربا رحمن و اقربا اور بہت زیادہ قریب ترس کھانے میں، رحم کرنے میں، اپنے والدین پہ رحم کھانے میں، ترس کرنے میں، رحمن ویسے مصدر ہے، رحم کھانا، ترس کھانا، اپنے والدین پہ رحم کھانے میں، ترس کھانے میں پہلی اولاد کی نسبت دوسری اولاد بہت ہی زیادہ مہربان ہو اپنے ماں باپ پہ، بہت ہی زیادہ با اخلاق ہو، زکاتن پاکیزہ، با اخلاق، فرما بردار، ہر لحاظ سے پاکیزہ۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین جو ہیں وہ کسی مصیبت سے، کسی بڑی پریشانی سے بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس اولاد سے کہیں زیادہ اچھی اور کہیں زیادہ مہربان اولاد عطا فرمائے۔ فَأَمَّا الْجِدَارُ اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ پس وہ تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی، یتیمین یتیموں کی، دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، فی المدینہ تھے اس شہر میں، وکان اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، یعنی جہاں دیوار کی بنیادوں کے نیچے، کنز لہما، کنز کا معنی خزانہ، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، لہما ان دونوں کا، فوت ہوتے ہوئے نیک والدین تھے، انہوں نے اپنے والدین کی بھلائی کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ رکھ دیا، اور جو ان کا سرپرست تھا انہیں بتا دیا کہ بھئی یہ خزانہ ہے ہماری اولاد کے لیے، جب یہ جوانی کے پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو یہ ان کو دے دینا تاکہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی اسباب بنا لیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ اور تھا ابوہما ان دونوں کا باپ، صالحً نیک آدمی، فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَادَ پس ارادہ کیا، پس چاہا، ربُّكَ تیرے رب نے، اَن يَبْلُغَا وہ دونوں پہنچے، اَن يَبْلُغَا وہ دونوں پہنچے، اشدہما اشدہ کیا ہے یہ؟ افعل تفضیل ہے شدید سے، اشدہ ہما بہت زیادہ شدت کی عمر، بہت زیادہ طاقت کی عمر، بہت زیادہ قوت کی عمر، وہ دونوں پہنچے اپنی بلوغت کو، اپنی قوت کی عمر کو، اپنی طاقت کی عمر کو، وَيَسْتَخْرِجَا اور وہ دونوں نکال لیں، کنزہما اپنا خزانہ، رحمتم من ربکا رحمتن یہ رحمت ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے۔ اس نیک کام کی نسبت جو ہے خضر علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی، فَأَرَادَ رَبُّكَ یعنی اس کام کا ارادہ تیرے رب نے کیا۔ پہلے جو تھے جو بظاہر اچھے نہیں تھے ان کی نسبت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی کہ میں نے اس کشتی کو بے عیب کر دیا، میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا،
لیکن یہاں پہ دیوار کی تعمیر کا کام تھا، نیکی کا کام تھا، اور اس میں نیک مسلحت تھی، اس کا نسبت جو ہے خضر علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف کی، اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. فرادہ رب کا، تیرے رب نے یہ چاہا جب لوگا کہ جب وہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو یہ نکال لے خزانہ اور اپنی زندگی کی گزر اوقات کے لیے کوئی سبب بنا لے. رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے ان بچوں کے لیے. آگے خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں وما فعلتہ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. اور نہیں فعلتو، میں نے کیا اس کو، یعنی یہ سارے کام جو ہیں جو میں نے کیے ہیں. ما فعلتہ، میں نے نہیں کیے، ان امری، اپنے امر سے، اپنی اجازت سے، اپنی طرف سے، اپنی رائے سے. میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے یا اپنے مشورے سے یا اپنی رائے سے نہیں کیا. اپنی مرضی سے نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے حکم سے کیا. اور اللہ کا حکم کیسے آتا ہے؟ وحی کے ذریعے. اور جب وحی کے ذریعے اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے تو بڑی واضح بات ہے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے سارے کام کیے. اب کہاں اللہ کے نبی کا کام اللہ کے حکم سے، اور کہاں مکاشفوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نیا دین وضع کر لینا اور اس سے احکام جو ہے وہ ثابت کرنے اور پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس سے بنا لینا. کہاں وہ نبوت کا معاملہ اور کہاں اس کے مقابلے میں مکاشفات کا معاملہ. کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ سراسر باطل اور وہ سراسر حق ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں جن پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے. اور بعد میں خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت بتلا کے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو جتلا دی کہ یہ بات کہنا قطعی طور پہ یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، خواہ وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو. علم جو ہے وہ صرف اللہ کا کامل ہے اور اللہ ہی کوئی بات قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے نہیں. کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ بات کہے کہ میرے علاوہ کوئی عالم نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ عالم ہے یا نہیں. بات تو اتنی سی ہے. لیکن جتنا بھی اس سے باقی مسائل نکالے گئے ہیں یا جو کچھ بھی اس سے مستنبط کیا گیا ہے جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، وہ ساری کی ساری باطل ہے. اس کے علاوہ اس کا واقعی کا کوئی نہ مقصد ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں اس سے ملتی ہے، نہ اس کا کوئی مطلوب ہے. ایک تو وہی بات جو کفار مکہ کی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ بظاہر یہ لوگ جو ہیں یہ حقیر ہیں لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ان کے بارے میں یہ سبق مل سکتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کو حقیر نظر آئے ضروری نہیں وہ حقیر ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون حقیر ہے. اور جو اس دنیا میں بڑا ہے وہ ضروری نہیں بڑا ہو، بڑا وہ ہے جس کو اللہ کے ہاں تقرب حاصل ہو. یہ اس سے سبق ملتا ہے. یا پھر دوسری بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. باقی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جن لوگوں نے اخذ کی ہے یا نکالی ہے یا جو پاس بھی حتیٰ کی ہے وہ ساری کی ساری بے معنی، ساری کی ساری باطل ہے. کتاب سننے سے اس کا کوئی تعلق. سبحان ربک رب العزت